ایک جھوٹا مذہب بنا تھا، حکومت کے ذریعے آیا تھا، حکومت کے ذریعے چلا گیا، کسی حکومت نے بنایا تھا۔ اور بھٹو صاحب کا یہ بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے اسے اڑا کے رکھ دیا۔ مولوی صاحبان یہ آن دا ریکارڈ ہے، اور آپ پاکستان کے سب سے عام ترین شہر کی عام ترین امام بارگاہ میں تشریف فرما، مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ، مولانا اللہ وسایہ رحمت اللہ علیہ تھک گئے، اور بڑے تھکے ہوئے، اور مولوی کا تھکنا یہ آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کچھ نہ بن رہی ہو، باہر نکلے تو اللہ غریق کے رحمت کرے شاہ احمد نورانی صاحب کو، انہوں نے پوچھا اسماعیل کہاں ہوتا ہے؟ مولانا اسماعیل، ان کا چھوڑے ہوں، وہ تو شیعہ ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مولانا اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں شیعہ ہوا تو میری پھپھی مجھے دیکھنے آئی، اور باہر آ کے انہوں نے کہا کہ ویسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گیا۔ وہ تو شیعہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، وہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پورا اسلام اکٹھے ہو کر مبلغ اعظم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ بڑے سلیقے کے آدمی تھے جو حضرات انہیں جانتے ہیں یا مرحوم کو جنہوں نے دیکھا تھا، بہت نستعلیق شاہ احمد نورانی، بڑے سلیقے سے گفتگو شروع کی۔ بات تو شرم کی ہے لیکن مجبوری ہے، اسلام۔ اسماعیل صاحب نے کہا نورانی صاحب شرم والی کون سی بات ہے، بزرگوں کی سنت ہے، وہ بھی جب مشکل پڑتی تھی علی کے دروازے پر آ جاتے، جب مشکل پڑتی تھی علی کے دروازے پہ آ جاتے۔ پہنچے مبلغ اعظم اور چیئرمین بھٹو نے جب حسین کے ذاکر کو آتا دیکھا تو روب دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور ساتھ میں پوری مرزائیت بھی کھڑی ہو گئی، اور مرزائیوں نے آگے بڑھ کے کہا اسماعیل آپ کہاں آ گئے، ہمارا جھگڑا مسلمانوں سے ہے، مومنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ 17 نکات مبلغ اعظم کے، ایک کا جواب نہیں دے سکے تو ایک کا۔ پہلا سوال مبلغ اعظم نے کیا جتنے بھی نبی ہیں ان کے نام سنگل ہیں، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، تباتیسی، ذوالکفل، یحییٰ، زکریا، تمہارے والے کا نام ڈبل کیوں ہے؟ غلام احمد، تم نے غلاموں کو ممبر پہ نہ بٹھایا ہوتا تو وہ جرات کیسے کرتا؟ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ حضور کیا کمی چھوڑ کے گئے تھے جنہیں یہ پورا کرنے آئے تھے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ، کون سی کمی پیغمبر چھوڑ کے گئے؟ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، تو یہ کیا چھوڑ کے گئے؟ یہ جانتے ہیں کہ مرزائیوں کو ہمت کیوں ہوئی؟ تم نے محمد رسول اللہ کے آگے علی ولی اللہ والا فل سٹاپ نہیں لگایا۔ سبحان اللہ، فل سٹاپ لگے گا تو پیراگراف ختم ہو۔ علی کی ولایت کو مان لیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب نعرے لگنے شروع ہوئے، شیعہ سنی بھائی بھائی، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں جو شک کرے وہ ازلی ملعون ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے جو انہیں بھائی بھائی نہ مان۔ بس سامعین گرامی، ایک مرزائی نے شرارت کر ادھر اٹھ کے نعرہ لگا دیا، شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ ردیف کافیہ ساری مل گئی، بندوں کی ہوائیاں اڑ گئی، اب کیا ہوگا؟ اور وہ اکیلے ہی شوش و خروش میں اٹھ کے شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔
اسے لوگوں نے پکڑا تو اس نے کہا کیا غلطی کی ہے میں نے؟ تم بھائی بھائی کیسے ہو شیعہ سنی؟ تم میں اختلاف نہیں؟ اگر تم شیعہ سنی اتنے اختلافات کے باوجود آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہو تو ہم نے بھی تو ایک اختلاف ہی کیا. میں بھی قبول کر لیں اس اختلاف کے ہوتے ہوئے. سارے مولوی چپ ہو گئے اور منبر پر علامہ حضرت سمجھیتی تشریف لائے. میں نے کہا بکواس کر رہے ہو تم, یہ نعرہ غلط ہے. اس نے وہی فکر زیدی صاحب سے کہا آپ شیعہ سنی میں اختلاف ہے؟ جج صاحب میں بالکل ہے. ہم میں بھی ایک اختلاف ہے, بھائی بھائی مان لیں. جج صاحب نے کہا نبی ہوتا ہے امت کا باپ, ہم دونوں کا باپ ایک ہے. تمہاری ماں نے قسم ہی دوسرا کر دیا. اب یہ جو اختلافات آرٹیفیشل بنائے گئے ان کی بنیاد یہی سازشیں ہیں, بین الاقوامی سازش. ورنہ جو محبت اور انسیت حسین ابن علی کی شیعہ اور سنی کو اکٹھا کرتی, حیران ہو کے چکرا جاتی ہیں وہ مشنریاں جن کی کوشش ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالیں.